ہم نے عدم برداشت کو تو ڈسکس کرنا ہے. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ایز اے فیمیل صحافی یا جرنلسٹ کیا آبزرو کرتی ہیں؟ آپ ان سیاستدانوں سے ملتی بھی ہیں, بات بھی کرتی ہیں, انٹرویوز بھی کرتی ہیں, کیا فیل کیا ہے؟ کیا یہ ابھی سے ہے یا ہم ایک شخصیت کو اس سے شاید کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا, لیکن اس سے پہلے بھی کیا ایسا ہوتا تھا؟ اب بالکل ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس لیے زیادہ پرومیننٹ ہوگی کیونکہ وہ اس دور کی ایک ایسی جماعت ہے جس میں برداشت کم ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ٹیلی ویژن کی وجہ سے, لیکن ہوتا تو رہا ہے. عدم برداشت تو ضیاء الحق کے دور سے شروع ہو جاتی ہے. اب مرڈر آف ہسٹری سے عدم برداشت شروع ہو جاتی ہے, ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں, تو یہ کوئی نئے زمانے کی نئی برائی نہیں ہے, پرانی برائی ہے. لیکن ہم اپنے دور کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ارملا اوکے, So what I want to say کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جب وہ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن سے نہیں گزرتی ہیں. پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اسکول جاتے ہو تو آپ ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنی بات کیسے آگے رکھنی ہے. لیکن جب سیاسی جماعتوں میں لوگ اپنی سیاسی پرورش کے ساتھ نہیں آئیں گے تو وہ بھی غلطیاں بھی سیاسی نہیں کرتے, وہ بڑی عام عوامی غلطیاں کرتے ہیں, خاص غلطی کرنے کا ان کے پاس مارجن نہیں ہے. تو عدم برداشت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے پولیٹیکل جماعتوں میں کیونکہ ایک تو ان کی ٹریننگ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ بینگ اے جرنلسٹ اگر کوئی میرے پروگرام میں آ رہا ہے تو میرا کام ہے کہ میں اس رویے کو روکوں, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو میں اس طرح بیہیو نہ کروں یا میں اس کو اپنے پروگرام میں نہ بلاؤں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے, ہم کتنوں کو نہیں بلائیں گے, کتنے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے گیسٹ لسٹ ختم ہو جائے گی. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ برداشت کریں. اور میرے ساتھ میری کیریئر میں بے تحاشا دفعہ ایسا ہوا ہے. ویسے اٹس اے ویری ویری اولڈ شو, میرے خیال ہے 10 سال پہلے میں نے ذوالفقار مرزا کا انٹرویو کیا تھا, تو ہی لٹرلی پکڈ اپ پیپرز فرام مائی لیپ, اور آپ جتنا قریب میں اور آپ بیٹھے ہوئے اس سے زیادہ قریب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں ان سے ہم انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کاغذ اٹھا کے میرے گود سے اٹھا لیے کہ دکھائیں اس پہ لکھا کیا ہوا. کین یو بلیو دیٹ؟ آئی ایم شیور کلپ ابھی کہیں یوٹیوب پہ ہوگا. And I was only 22 years old. Can you believe it? You were in the start of your career. آپ نے نیا I was 22 years old اور میں I was literally shivering, لیکن میں نے کنٹرول کر لیا. But I got nervous. مجھے پریشانی ہوئی کہ یار یہ ایسا کیسے بہیو کر سکتا. But I did continue the show اور میں نے بریک نہیں لیا. ویسے تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں آپ کو شو کے دوران بند کروا دیا جاتا ہے یا ایسی بات کی جاتی ہے کہ آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے, لیکن یہ والا واقعہ ایسا تھا کہ مجھے تکلیف ہوئی تھی کہ آپ ایسا بیسکلی شاید لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ اٹس اے ٹراما جو آپ کے ساتھ آپ کے کریئر کے شروع میں اگر ایسوسیٹ ہو گیا ہے, تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انٹرویو کے دوران وہ آپ کو یہ ڈر ہمیشہ رہے گا کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی سیاستدان ہو, کوئی بھی ایسا گیسٹ ہو, وہ آپ کے ساتھ اس طرح, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پلانٹیڈ کوسچنز ہی کر کے لائے. حالانکہ جب ذوالفقار مرزا نے وہ میرے کاغذات اٹھائے تو وہ ہینڈ ریٹن نوٹس تھے, تو میں نے کہا آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. تو ایسے بے تحاشا واقعات ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ ہم میں سے پروفیشنل نہیں ہے زیادہ لوگ, رائٹ پیپل آر دے آر ناٹ آن دا رائٹ جابس. اچھا وجول, ابھی ہم زرتاج گل والے معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ہم نے کسی خاتون سیاستدان کے اوپر, کسی کے گھر کی خواتین کے اوپر اس طرح کے نازیبا الفاظ نہ کسے ہوں, نہ ہم نے ان کے بارے میں کوئی بری بات کی. یہ ہوتا آ رہا ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کا ایک واقعہ ہونا اور اس کے بعد معافی تلافی ہو گئی, لیکن یہ واقعہ پیش ہی کیوں آیا؟ اور یہ چیز کتنی افسوسناک ہے, کتنا غلط ٹرینڈ مزید آنے والی جنریشنز کے لیے سیٹ کری, کیونکہ مجھے لگتا ہے اب پولیٹیکلی لوگ بہت زیادہ اویئر ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر یا سیاست کو لے کر یا جو بھی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں اب لوگوں کو نو ہاؤ ہے. تو یہ ٹرینڈ سیٹنگ جو ہے یہ کتنی غلط اور خطرناک ہو سکتی ہے, اور اسی لیے شاید معافی بھی مانگ لیتے ہیں نا بعد میں کہ زیادہ ٹرول نہ ہو جائے. دیکھیں یہ بہت غلط بات ہے. آلدو جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی چاہے خواتین ہوں یا چاہے مرد حضرات ہوں, وہ ٹرول کرنے میں دونوں ہی ایک دوسرے کا مقابلہ شدید ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی خاتون کی بات بری لگ گئی ہے تو آپ اس کو اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. تو دس از ویری انفارچونیٹ. ہم نے تو پارلیمنٹ کے فلور کے بہت سارے ایسے سیشنز دیکھے ہیں جس میں جوتے اور ایک دوسرے کو چیزیں اٹھا کے مارنا اور بجٹ کی کاپیز پھاڑ دینا اور گالیاں اور شدید گالیاں, اور ایسی کہ آپ اس کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور اچھی بات ہے انہوں نے معذرت کر لی, لیکن معذرت سے نہیں ہوگا صرف کام. ایسی مثالیں آنا
بند ہونے. اچھا جیسے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ سائیکل ہے کہ ابھی شاید یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اور ماضی میں شاید نون لیگ کے ساتھ ہوتا ہے, ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی جہاں ہم بات کی, یہ میجر جماعتیں ہیں جن کے ہم نام لیں. اس کے علاوہ بہت ساری مجھے لگتا ہے جو حلقے کی خواتین ہیں ان کو بھی اچھل بڑے چیلنجز ہوتے ہوں گے جب وہ حلقے کی سیاست کرتی بھی ہوں گی یا جاتی بھی ہوں گی. اس چیز کو کہیں نہ کہیں تو سٹاپ کرنا ہے, کوئی ایسی قانون سازی ہو, کوئی پتا ہو کہ فلانے کو اگر یہ کیا. اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے, تمیز کی ضرورت ہے, اس کے لیے صرف اچھی پرورش کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم میس کمیونیکیشن کر رہے تھے اینڈ وی ور ڈسکسنگ وی ور اسٹڈینگ سوشل سائنسز ایز ویل, تو تب مجھے پہلی دفعہ یہ ریئلائز ہوا تھا کہ اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ فیملی ایک سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا بہت بڑا مطلب ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. جب پیرنٹس یا فیملی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو وہ مینرز بہت میٹر کرتے ہیں, دوسرا ہے کہ آپ کس ادارے میں پڑھ رہے ہیں. اب آپ یقین کریں کہ دی ادر ڈے ون آف مائی کالیگز ور آسکنگ می کیا تمہارے ایکسپریشنز چینج نہیں ہوتے چاہے کوئی تمہاری کتنی بھی بے عزتی کر دے اسکرین پہ, مطلب مائی ایکسپریشن ریمین دا سیم. ہاؤ کم؟ بیکاز دس از دا ٹریننگ. کیونکہ یہ ٹریننگ ہے. اگر کوئی مجھے غلط بول رہا ہے اسکرین پہ یا مجھ سے آرگیومنٹ کر رہا ہے اور میں اس کو پرسنلی لے لوں تو میرا کام خراب کرے گا. تو دس از ناٹ مائی جاب, کیونکہ ہم کسی خدا نخواستہ محلے میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جرنلزم کر کے آئے, آپ ٹاک شو کر رہے ہیں, یہ موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں ہوتا نہیں. انفارچونیٹلی یہ تو آپ ایز این اینکر بات کر رہی ہیں, جو ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ آپ کو ٹھیک ہے آپ کی جاب ہے, اٹس اے پارٹ آف یور جاب, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر اے ہیومن. آپ کو کسی کی کوئی بات جو آپ پہ پرسنل اٹیک کرے آپ کے کام پہ نہیں کر رہا تو اس کو جواب دیں, اس کو جواب دیں اور بالکل تمیز کے دائرے میں جواب دیں اور بہت فرملی جواب دیں. اور میں نے ہمیشہ جواب دیا کیونکہ ہم ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم ڈگری کر رہے تھے نرملا تو مجھے سب سے اٹریکٹیو بات کہاں بھی 12-13 سال پہلے کی بات تو مجھے بہت یاد آتی ہے کہ ہماری فرسٹ اورینٹیشن کلاس میں ہمارے ٹیچرز نے کہا تھا یو آر گوئنگ ٹو بی دا ٹرینڈ سیٹر. ہم نے کہا کرنے جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں والا کیونکہ ٹرینڈ تو ہم نے سیٹ کرنا ہے. وہ تو بات کی خواری کی لیکن جو پاور ہوتی ہے وہ میڈیا کی وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنے پیچھے فالو کروانا ہے. اور ہمارے ہاں الٹا ہے کہ جی ریٹنگ کس بات پہ آئے گی, عوام کیا دیکھنا چاہتی ہے, لوگوں کی لیکن یہ نہیں ہے جو ایکچولی میڈیا کو کیوں پلر کہتے ہیں, کیونکہ میڈیا میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی آواز دوسروں تک پہنچا سکے. تو اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ یہ پرابلم ہوتا ہے. اچھا بتول, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ وی آر دا ٹرینڈ سیٹرز, پر میرا شاید اتنا لمبا کریئر نہیں ہے, ماشاء اللہ یو ہیو ڈون لاٹ آف ورک. میں نے اپنے سارے سینیریو کے اندر یہ چیز آبزرو کی ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی اقتدار کے اندر ہوتی ہے اور جب آپ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتی ہے تو ان کے لیے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, ان کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا یا مے بی اینی تھنگ اب زیادہ کنوینئنٹ وہ سمجھتے بیکاز دے تھنک دے آر ان پاور. اور اس وجہ سے میں نے اکثر ٹی وی اسکرینس پہ دیکھا ہے بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں, ایون میل حضرات بھی ہوتے ہیں, کہ وہ بات یا موضوع کے دوران اٹھ کر کوئی بھی ایسی بات کر دیتے ہیں بیکاز دے کنسیڈر وی آر ان پاور. ہیو یو ایور ایکسپیرینس دیٹ؟ پچھلے سال کی بات ہے, ون آف دا پولیٹیشینز, میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ وہ پھر سوشل میڈیا پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم آپ بائسڈ ہیں. نہیں ہے بائسڈ, میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں کہ بھائی میں تو آئی ول بی دی لاسٹ پرسن آن ارتھ جو بائسڈ ہوگا, میں بالکل بھی بائسڈ نہیں ہوں. لیکن اٹ واز ون آف دا پولیٹیشینز فرام اے پارٹی اینڈ ان سے میں نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ نہ پوچھیں, آپ کو صرف ٹی وی پہ مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں. And I really got hurt. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اور ہم لائیو تھے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی کیونکہ یہ بہت غلط ہے یار. یہ کیا بات ہے, یہ کیا جملہ ہے؟ تو مجھے یاد نہیں پڑا کہ ایگزیکٹلی کیا سوال تھا, لیکن جب بات کی تو انہوں نے کہا, اور ہاں وہ ٹی ٹی پی اور